السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور سننے والے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں دین کے علم بردار ہیں، جہاں جہاں دین کا نام لینے والے ہیں، جہاں جہاں دین کا کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دینی مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دین والوں کی حفاظت فرمائے، اور دین کو پھیلانے میں جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرمائے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رکھے اور کافروں کو ان کے سامنے ٹھہرنے کی ہمت اور توفیق نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسائل، ان کے مسائل سب آسان فرمائے۔ مجاہدین کی اللہ تعالیٰ نصرت اور مدد فرمائے جہاں کہیں بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اس کی سرحدات کی حفاظت فرمائے، اس کی عوام کی حفاظت فرمائے، اس کی دفاع کرنے والی افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج حالات اس قسم کے بن چکے ہیں کہ اس وقت نیتن یاہو بھیک مانگتا پھر رہا ہے، ہاتھ پھیلائے پھر رہا ہے۔ کل وہ بدماشی پہ اتر آیا تھا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں کھنڈر بنا دوں گا، میں بنڈر بنا دوں گا۔ جب آمنے سامنے جو طاقتور ٹکرایا تو پھر اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ فلسطین کے اوپر اس نے بمباری کی، نہ ہی فلسطین کے پاس جہاز فضائی حدود، نہ ہی ان کے پاس کوئی فضائی نظام ہے، نہ ان کے پاس کوئی دفاعی نظام ہے، اور بے یار و مددگار کے اوپر اس نے یلغار کی۔ اب ٹکرایا تو پتہ چلا اس کو، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی بدماشی امریکہ نے بھی پوری دنیا کے اندر کی ہوئی ہے۔ اور امریکہ کو بھی تگڑا جواب دیا جاتا تو آج امریکہ یہ نمبرداری کرنا چھوڑ دیتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کس طرح کا حق دیا گیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ اقوام متحدہ کس طرح کی اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے، کس طرح کی سلامتی کونسل بنی ہوئی ہے، کس طرح کی یہ NGOز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، کس طرح یہ مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، کس طرح یہ پوری انسانیت کا دفاع کر رہے ہیں مجموعی طور پہ۔ اقوام متحدہ کا کام ہے عمومی اور خصوصی اور مجموعی طور پہ عوام الناس کی بات سننا۔ اس میں ہر ایک شریک ہے، نیٹو افواج اور دوسری چیزیں، یہ ساری چیزیں وہ اقوام متحدہ استعمال کرتی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ یہ جو نیٹو والے اتحادی ممالک ہیں سب کو بٹھا کر انصاف کا ترازو برقرار رکھا جائے۔ اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ماننے والا ہے، یہ نہیں ماننے والا ہے۔ ان کو ایسا ترازو رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر امن ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی کوئی بدماشی کرے، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ اسرائیل ہو، خواہ وہ انڈیا ہو، خواہ وہ جرمنی ہو، خواہ وہ برطانیہ ہو، جو بھی بدماشی کرے تو اس کو لگام ڈالی جائے۔ لیکن وہاں کچھ نظام اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہاں ان کے اپنے ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے مفادات کی اقوام متحدہ بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ مسلمانوں کو دن رات ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس میں خاموشی، انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے لبوں کے اوپر وہ سٹیکر لگایا ہوا ہے کہ کہیں آواز نہ نکل جائے۔ شرم آنی چاہیے ایسے ادارے قائم کرنے والوں کے لیے۔ یہ پوری دنیا کی جو انسانیت کا خون اور انسانیت کا قتل غارت ہو رہا ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے محافظ ہیں۔ تم تو ایک کتے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تک کہ یورپ کے اندر یہ رواج ہے کہ کتے کے لیے ہاسپٹل بنایا گیا ہے اور یہ پرندوں کے لیے ہاسپٹل بنایا گیا ہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے نوکر چاکر رکھے گئے ہیں۔ ان کو کچھ ہو نہ جائے، ان کو کچھ بخار نہ چڑھ جائے، ان کو جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں کم نہ پڑ جائیں۔ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان بحیثیت انسان جانوروں کا بھی خیال رکھے۔ لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا مسلمان کو حق جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف مار کھانے کے لیے بھیجا ہوا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جینے کا حق نہیں دیا ہے؟ جو حق تم نے چھین لیا ہے۔ اب جو مسلمان اپنی کارروائی کریں گے تو پھر تمہاری
رہنے کی جگہ نہیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کو وہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں جو خالد بن ولید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دکھائی تھی، صلاح الدین ایوبی نے کر دکھائی تھی، ٹیپو سلطان نے کر دکھائی تھی، وہ چیزیں آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے دور کو یاد کر کے آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ کہیں دوبارہ ایسا کوئی نظام نہ بن جائے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ ایسے قانون اور ایسے قوانین لاتے ہیں جو انسانیت کی توہین، انسانیت کی تذلیل کرنے کے مترادف ہے، اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے تم ڈونگ رچا رہے ہو کہ ہم بڑے امن پسند ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ملکوں کو ترقی دیتے ہیں، ہم ملکوں کو بناتے ہیں، ہم تعمیراتی سوچ رکھتے ہیں، ہم جو ہے نا امن پسند ہیں۔ یہ جو موجودہ دور کے اندر جو امریکہ کا بدماش شیطان جس نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ امن کے نام پہ اس نے ووٹ لیا، اور اس کا ساتھ ہمارے بولے والے مسلمانوں نے بھی دیا۔ اس کو ووٹ دے کر آج وہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کچلنے کی سوچ رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سوچ رہا ہے۔ اور جہاں جو جس کو سپورٹ کرنے والے مسلمان تھے وہ کہاں کھڑے ہیں آج؟ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ جنہوں نے اس کو منتخب کیا تھا کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ان کے ہاتھوں کا کیا ہوا نظام ہے، اب وہ اس نظام کو کیسے آگے لے جائیں گے؟ ان سے تو میں کہتا ہوں کہ ایک چوکیداری کرنے والا جو رات کا چوکیدار ہے، یا ان سے بہتر وہ کتا ہے جو رات کو جو ہے نا وہ اپنی عوام کی خدمت کرتا ہے، عوام کے حفاظت کرتا ہے، دائیں بائیں سے حفاظت کرتا ہے۔ اور تم تو کتے سے بھی درگے گزرے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ستیہ ناش کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ اور برباد کرے۔ تم نے مسلمانوں کے رہنے سہنے کو برباد کر دیا، تم نے مسلمانوں کا سکون کو برباد کر دیا، تم نے مسلمانوں کو رہنے کے بارے میں رہنے کی جگہ نہیں دی، تم نے مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہو، مسلمانوں کو بے گھر کرنے کا سوچ رہے ہو، مسلمانوں کی معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، تم مسلمانوں کی معدنیات کو قبضہ کر کے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ تمہارے خواب پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اب موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے کہ پاکستان کو دیکھو جی 70 ارب سے زائد قرضہ دے دیا امریکہ نے، IMF نے، اس میں قرضہ دیا ہوا ہے، تو پاکستان کو وہ مجبور کریں گے کہ آپ جو ہے نا اپنی ایٹمی اثاثے ہمارے حوالے کریں، اور یہ تب ہم آپ کو معاف کریں گے، یہ قرضے کے بدلے میں آپ ہمیں ایٹمی اثاثے دیں۔ ایسا سوچنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسے خیالات دماغ میں بھی نہیں لانا۔ قرضہ جس کو دیا ہوا ہے وہی تمہیں دیں گے۔ عوام الناس دیوار بن کے کھڑی ہوں گی، اور عوام الناس یہ قرض تمہیں نہیں دے گی، یہ پکی بات ہے، عوام نہیں دے گی، کیونکہ جن کو قرض دیا ہوا ان سے لو۔ اور تم نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، لوگوں کو جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، 4 پیسے دے کے ان کو خرید لیا، 4 پیسے دے کے ان کو جو ہے نا ان کی گورنمنٹوں کو خرید لیا، ان کی حکومتوں کو خرید لیا، ان کے دفاعی نظام جو فضائی حدود، ان سارے سسٹم کو چلانے کے لیے تم نے ان کو لالچ دی، اور یہ سارا کام جو ہے نا امریکہ کر رہا ہے، امریکہ بدماش کر رہا ہے، اسرائیل بدماش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے اسرائیل بڑا مشیر ہے، امریکہ کا بڑا جانشین ہے امریکہ کا۔ امریکہ نے ایک کتے کو پالا ہوا ہے جو پوری دنیا کے اندر منہ مارتا ہے، ہر طرف سے بھاگتا ہے، ہر طرف سے نکلتا ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں مصر کے اندر پہنچا ہوا ہے، کبھی دیکھتے ہیں شام کے اندر پہنچا ہوا ہے، کبھی دیکھتے ہیں یمن کے اندر پہنچا ہوا ہے، کبھی دیکھیں لبنان کے اندر پہنچا ہوا ہے، کبھی دیکھتے ہیں عراق کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ یار کیا مصیبت کھڑی